ناظرین، اسلامی تاریخ میں ایک ایسی عظیم الشان مگر اندرونی طور پر کمزور سلطنت ابھری جس نے اپنی وسعت کے جھنڈے چین، ہندوستان اور اندلس تک گاڑ دیے۔ اسی سلطنت کے وجود میں آنے سے خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا، وہ مبارک دور جس میں خلفائے راشدین نے اسلام کو اس کی اصل روح کے ساتھ قائم کیا تھا، اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ بادشاہت کا آغاز ہوا جہاں خلافت موروثی شکل اختیار کر گئی۔ اسی سلطنت کے ایک طاقتور حکمران نے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ کیا جس میں ہزاروں بے گناہ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ وہ سرزمینیں جو کبھی امن، حرمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گہوارہ تھیں، وہی ظلم کی آگ میں جلنے لگیں۔ اسی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی امت مسلمہ میں ایک دائمی تقسیم وجود میں آئی۔ شیعہ اور سنی دو الگ مسالک کی بنیادیں پڑ گئیں، اور آج تک مسلمان اس تقسیم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بنو امیہ کے خاندانی شجرے پر۔ یہ قبیلہ قریش کے کس فرد سے شروع ہوا؟ ان کا بنو ہاشم سے کیا تعلق تھا؟ اسلام لانے کے بعد ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا رہا؟ اور کب جا کر انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا؟ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کا تعلق بنو امیہ سے تھا یا نہیں؟ کیا یہ دونوں افراد واقعی اموی خاندان سے وابستہ تھے یا صرف ان کے ماتحت تھے؟ اور آج کے دور میں بنو امیہ کی اولاد کہاں آباد ہے؟ کیا وہ تاریخ کے صفحات میں گم ہو چکے ہیں یا آج بھی کہیں موجود ہیں؟ یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر ہم بنو امیہ کی خاندانی تاریخ اور ان کے نسب کو حقیقی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قریش کے ایک جلیل القدر بزرگ عبد مناف بن قصی کی شخصیت کا مطالعہ کرنا ہوگا، جو 5ویں صدی عیسوی کے دوران مکہ مکرمہ میں قریش کی قیادت کے مرکزی کردار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ عبد مناف بن قصی کے 5 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ قابل توجہ اور تاریخ ساز 2 جڑواں بیٹے تھے جن کا نام تھا عبد شمس اور ہاشم۔ یہ دونوں بھائی محض خونی رشتہ دار ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے درمیان نظریاتی، سیاسی اور دینی تقسیم کی بنیاد بنے۔ قدیم عرب روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جسمانی طور پر اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ہاشم کا پاؤں عبد شمس کی پیشانی سے چپکا ہوا تھا۔ یہ غیر معمولی منظر اس دور میں نہایت معجزاتی تصور کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے انہیں اپنی تلوار سے الگ کیا، اور بعض مورخین کے نزدیک یہی لمحہ علامت بن گیا اس خاندانی تنازع کا جو نسلوں تک جاری رہا۔ کچھ عرب شعراء نے تو یہاں تک کہا کہ ایک تلوار نے 2 جسموں کو جدا کیا مگر ان کے دلوں کی دشمنی کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبد شمس وہ شخصیت تھے جن سے بنو امیہ کا قبیلہ وجود میں آیا، جبکہ ہاشم وہ مقدس ہستی تھے جن کی نسل سے بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یوں ان کی اولاد کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں قریش کے یہ دونوں خاندان تجارتی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں ایک دوسرے کے مقابل نظر آئے، مگر رفتہ رفتہ یہ رقابت ایک شدید دشمنی میں بدل گئی جو نہ صرف قبائلی تعصبات میں جھلکتی تھی بلکہ دلوں کے اندر بھی ایک چنگاری کی صورت جلتی رہی۔ جب عبد شمس وفات پا گئے تو ان کے بیٹے امیہ نے اپنے چچا ہاشم کی طرح قریش میں مقام حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر ہاشم کی سخاوت، مروت اور اہل مکہ و اہل حجاز میں عزت ایسی تھی کہ امیہ اس کے قریب بھی نہ پہنچ سکا۔ ہاشم کو خدمت حاج اور سقایت یعنی حاجیوں کو پانی پلانے جیسے اعلیٰ دینی فرائض سونپ دیے گئے جو اہل عرب میں نہایت معزز اور قابل افتخار منصب مانے جاتے تھے۔ دوسری جانب امیہ کو قریش کی فوجی کمان دے دی گئی جس نے بنو امیہ کو عسکری قوت ضرور عطا کی، لیکن وہ عوامی مقبولیت، اخلاقی عظمت اور دینی وقار جو بنو ہاشم کو حاصل تھا ان سے ہمیشہ دور رہا۔ یہی عسکری اور سیاسی حیثیت آگے چل کر بنو امیہ کے اقتدار کے خواب کی بنیاد بنی۔ اسلام کی آمد سے پہلے مکہ میں جن قریشی سرداروں نے سب سے پہلے اسلام کی مخالفت کی ان میں بنو امیہ پیش تھے، اور ابو سفیان ان کے رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ ابو سفیان جو بنو امیہ کے اہم ترین سردار تھے، نہ صرف غزوات بدر، احد اور خندق میں کفار مکہ کے لشکر کے سپہ سالار بنے بلکہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ بنو امیہ ابتدا ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور ان کی یہ دشمنی محض سیاسی یا قبائلی نہیں تھی بلکہ ایک پرانی خاندانی رقابت کا تسلسل تھی جس نے اسلامی تاریخ کے ابتدائی ادوار کو گہرائی سے متاثر کیا۔ یہ بات بھی قابل وضاحت ہے کہ اگرچہ ابو سفیان شروع میں اسلام کے شدید مخالف تھے، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے قریش کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے تصادم کی بجائے
سیاسی حکمت عملی سے کام لیا جائے، لیکن قریش کے دیگر سرداروں نے ان کی رائے کو رد کر دیا۔ پھر وقت نے کروٹ لی۔ سن 630 عیسوی میں مسلمان مکہ فتح کرتے ہیں، ایک ایسا واقعہ جو اسلامی تاریخ کا سنگ میل ثابت ہوا، اور اسی فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے اکثر قبائل نے اسلام قبول کر لیا، جن میں ابو سفیان اور ان کے دونوں بیٹے بھی شامل تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بعض بنو امیہ افراد کی وہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں جو نوزائیدہ اسلامی ریاست کے نظم و نسق کے لیے مفید ثابت ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ ابو سفیان کو یمن اور طائف جیسے اہم علاقوں میں سیاسی مقام دیا گیا، اور ان کے بیٹے معاویہ کو شام کی جانب فوجی قیادت کے مناصب سونپے گئے۔ یہ اقدام نہ صرف ان کی سیاسی شمولیت کا اشارہ تھا، بلکہ یہ بھی ثابت کرتا تھا کہ اسلام اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے اور ان سے خیر لینے کی قوت رکھتا ہے۔ مگر پھر وقت بدلا۔ سن 656 عیسوی میں خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد اسلام کی پہلی بڑی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ مسلمان آپس میں صف آرا ہو گئے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار اور شرعی خلیفہ تھے، جبکہ دوسری طرف شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ تنازع رفتہ رفتہ ایک بڑے سیاسی، عسکری اور مسلکی تصادم میں تبدیل ہوا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس 5 سالہ طویل خانہ جنگی کے نتیجے میں مسلمان 3 گروہوں میں بٹ گئے، جن میں اہل سنت، اہل تشیع اور خوارج شامل ہیں۔ یہ صرف ایک اختلاف نہیں تھا، بلکہ خلافت راشدہ کے اختتام کی ابتدا بھی یہی تھی، چونکہ خلافت اب شرعی انتخاب سے ہٹ کر سیاسی وراثت کی طرف بڑھ چکی تھی۔ آخرکار سن 661 عیسوی میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو شام کے گورنر اور سابق خاندانی سردار معاویہ بن ابو سفیان نے خود کو واحد مسلم حکمران قرار دے کر باقاعدہ بنو امیہ کی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ یوں اسلامی خلافت جو خلفائے راشدین کے ہاتھوں میں تھی، اب بادشاہت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اسلامی دنیا کی پہلی باقاعدہ سلطنت کا آغاز ہوا، جسے ہم بنو امیہ کی خلافت یا اموی سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سلطنت اگرچہ اندرونی طور پر کئی کمزوریوں کا شکار تھی، مگر اس کا دائرہ حکومت چین سے لے کر اندلس تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جس نے مسلمانوں کو پہلی بار سیاسی شناخت، عالمی اثر اور فوجی طاقت عطا کی، مگر اس کی بنیاد ایک خاندانی رقابت اور سیاست پر رکھی گئی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خلافت سنبھالی، تو انہوں نے سب سے پہلا بڑا اقدام یہ کیا کہ خلافت کا دارالحکومت کوفہ سے شام منتقل کر دیا۔ یہ تبدیلی صرف جغرافیائی نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد خلافت کے نظام کو بنو امیہ کے مضبوط گڑھ میں لے جانا تھا، جہاں ان کے اثر و رسوخ اور سیاسی حمایت حاصل تھی۔ تاہم یہ بات نہایت حیران کن ہے کہ ابتدائی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بنو امیہ خاندان کے افراد کو دمشق کی عدالتوں اور حکومتی امور میں کسی قسم کی بڑی ذمہ داری نہ دی، بلکہ انہیں مدینہ منورہ میں ہی محدود کر کے رکھا تاکہ حکومت میں جانبداری اور قبیلائی تعصب سے گریز کیا جا سکے۔ لیکن یہ سیاسی توازن اس وقت ٹوٹا جب سن 676 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ عمل مسلمانوں کے لیے نہایت غیر روایتی اور چونکا دینے والا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اسلامی خلافت ہمیشہ مشاورت، صحابہ کرام کی رائے اور عوامی بیعت کے ذریعے قائم ہوتی تھی۔ یزید کی ولی عہدی کا فیصلہ امت میں شدید تنازع کا باعث بنا، اور جب 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید نے خلافت سنبھالی، مگر اس کا اقتدار ایسا تھا جو تلوار کی طاقت پر کھڑا تھا، نہ کہ امت کی مرضی پر۔ یزید کو اسلامی تاریخ میں انتہائی ناپسندیدہ اور مکروہ کردار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی نفرت کی سب سے بڑی وجہ واقعہ کربلا ہے۔ یزید کو اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی ضرورت تھی، مگر امام علی مقام نے باطل اقتدار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یزید نے ظلم و بربریت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ امام علی مقام کو ان کے 72 جانثاروں سمیت شہید کر دیا گیا۔ ان کے اہل بیت کی عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے درباروں میں گھسیٹا گیا۔ یہ المناک سانحہ کربلا کے میدان میں عاشورہ کے دن پیش آیا، جو آج بھی ہر سال پوری مسلم دنیا میں غم، سوگ، ماتم اور یادگار قربانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مگر یزید کے جرائم یہیں ختم نہیں ہوئے۔ اس نے مدینہ اور مکہ جیسے مقدس شہروں پر حملہ کیا۔ مدینہ میں ہونے والی جنگ، جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اس میں ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل مدینہ کو شہید کیا گیا اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ پر بھی یزید کے فوجی چڑھ دوڑے
جہاں خانہ کعبہ کو منجنیقوں سے نشانہ بنایا گیا اور آگ لگ گئی۔ یزید کی خلافت صرف 3 سال تک محیط رہی اور اس ظلم و ستم، خون ریزی اور فتنہ پروری سے بری حکومت کا خاتمہ جلد ہی ہو گیا۔ سن 683 عیسوی میں یزید کی موت واقع ہوئی، جس کے بعد اس کا نوجوان بیٹا معاویہ ثانی تخت نشین ہوا۔ لیکن تاریخ دان لکھتے ہیں کہ معاویہ دوم کی حکومت صرف 20 دن قائم رہی اور پھر وہ بھی اپنے محل میں مردہ حالت میں پایا گیا، یا بعض روایات کے مطابق وہ حکومت سے دست برتار ہو گیا، چونکہ معاویہ ثانی کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور خلافت کے لیے کوئی مضبوط دعوے دار باقی نہیں رہا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ ہی بنو امیہ کا اقتدار غیر یقینی کا شکار ہو گیا اور اسلام کی دوسری خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جس نے خلافت کی بنیادوں کو مزید کمزور کر دیا اور اسلامی تاریخ کو ایک اور اندھیر نقطہ عطا کیا۔ معاویہ بن ابی سفیان اور یزید کے بعد بنو امیہ کی خلافت کا اقتدار خاندان کی ایک اور شاخ میں منتقل ہوا۔ جب یزید اور اس کے بیٹے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو خلافت ایک بار پھر سیاسی انتشار، خانہ جنگی اور شدید اختلافات کا شکار ہو گئی۔ اس دور کو فتنہ ثانیہ یعنی اسلام کی دوسری خانہ جنگی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی شورش اور خلفشار میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کے چچا زاد بھائی مروان بن حکم منظر عام پر آئے۔ انہوں نے نہ صرف داخلی خانہ جنگی کا خاتمہ کیا بلکہ ماہرانہ سیاست اور جنگی حکمت عملی کے ذریعے خلافت کو ایک نئی زندگی دی۔ مروان بن حکم کا شمار بنو امیہ کے اولین اور طاقتور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بازنطینی سلطنت کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا اور ان جنگوں میں خوب مال غنیمت حاصل کیا، اس لیے انہیں بنو امیہ کے امیر ترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی کاتب بھی تھے اور ان کے اہم خط و کتابت، ریاستی امور اور خطوط کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ مروان کے بعد ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے خلافت سنبھالی اور ان کا دور بنو امیہ کی تاریخ میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہوا۔ عبد الملک کو اکثر اموی سلطنت کا مؤسس جدید کہا جاتا ہے کیونککہ انہوں نے ریاستی نظام، مالیاتی پالیسی، عدالتی اصول اور انتظامی ڈھانچے میں بنیادی اور انقلابی تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ سن 688 عیسوی میں عبد الملک نے یروشلم میں موجود مسجد اقصی کے گنبد قبۃ الصخرہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور جو خوبصورت سنہری گنبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ اسی کی یادگار ہے۔ عبد الملک بن مروان وہ پہلا اسلامی حکمران تھا جس نے سکے پر اپنا نام اور مذہبی شعار کندہ کروایا، یعنی اسلامی دنیا کی خالص عرب کرنسی کا آغاز کیا گیا اور رومی اور فارسی سکوں پر انحصار ختم ہوا۔ مگر ان کی حکمرانی کا سب سے متنازع اقدام وہ تھا جب انہوں نے حجاج بن یوسف کو مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، انہوں نے مکہ میں خلافت قائم کر لی تھی اور اموی اقتدار کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ حجاج بن یوسف، جو عبد الملک کا وفادار ترین جرنیل اور ایک بے رحم کمانڈر تھا، اسے حکم ملا کہ ابن زبیر کی حکومت کا خاتمہ کرے، چاہے مکہ کو ہی کیوں نہ نشانہ بنانا پڑے۔ چنانچہ حج کے ایام میں ہی حجاج کی فوج نے مکہ مکرمہ پر سنگ باری اور منجنیقوں سے گولہ باری شروع کر دی۔ اس حملے میں خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے ناقابل تصور سانحہ تھا۔ یہ محاصرہ 7 مہینے جاری رہا اور آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور یوں مکہ مکرمہ بھی بنو امیہ کے قبضے میں آ گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت سیاہ باب ہے۔ حجاج بن یوسف کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا، جو جزیرہ عرب کے علاقے طائف سے تعلق رکھتا تھا۔ بنو ثقیف ایک بہادر، خطیب اور تاجر قبیلہ سمجھا جاتا تھا، مگر حجاج اس قبیلے کا وہ فرد تھا جس نے تاریخ میں اپنے ظالمانہ مزاج اور آہنی حکمرانی کی وجہ سے اپنی الگ پہچان بنائی۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مکہ مکرمہ بنو امیہ کے قبضے میں آیا تو اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مکہ کی گورنری حجاج بن یوسف کو سونپ دی، جو کہ نہ صرف ایک مضبوط منتظم تھا بلکہ اپنے سخت اور بے رحم رویے کی وجہ سے حکمرانوں کا پسندیدہ بن چکا تھا۔ سن 705 عیسوی میں عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک خلافت کے تخت پر بیٹھا اور وہ اموی سلطنت کا چھٹا حکمران بنا۔ خلیفہ ولید نے اپنے والد کی سیاسی پالیسیوں کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسلامی فتوحات کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ تمام جنگی مہمات، فتوحات اور ریاستی توسیع کے لیے اس نے مکمل انحصار حجاج بن یوسف پر کیا، جو اس وقت عراق اور مشرقی اسلامی علاقوں کا گورنر تھا۔ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں بنو امیہ کی افواج مغرب میں اندلس کی سرزمین تک پہنچ چکی تھیں، جہاں طارق بن زیاد کی قیادت میں اسلامی لشکر نے اسپین کو فتح کیا اور یورپ کے دروازے کھول دیے۔ اسی دوران مشرق میں حجاج بن یوسف نے ایک انقلابی قدم اٹھایا
اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو محض 17 سال کی عمر میں ہندوستان کی مہم پر روانہ کیا۔ یہ سال تھا 712 عیسوی، جب محمد بن قاسم نے ایک طاقتور لشکر کے ساتھ سندھ کے علاقے دیبل پر حملہ کیا، جہاں بدعنوان ہندو راجہ داہر کی حکومت قائم تھی۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے سندھ کو فتح کیا اور یوں اسلام برِ صغیر پاک و ہند میں باقاعدہ طور پر داخل ہوا۔ اس تاریخی مہم کو آج بھی جنوبی ایشیائی مسلمانوں کے لیے اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب سمجھا جاتا ہے، مگر تاریخ کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں گھومتا۔ سن 715 عیسوی میں جب ولید کی وفات ہوئی تو اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلافت پر براجمان ہوا۔ سلیمان نے آتے ہی بنو امیہ کی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں کیں۔ اس نے اپنے باپ اور بھائی کے تمام گورنروں اور جنرلوں کو برطرف کر دیا، جن میں حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم اور دیگر بڑے سپہ سالار شامل تھے۔ ان کی جگہ وہ نئے چہروں کو آگے لایا، جس کی وجہ سے خلافت کے نظم و ضبط میں شدید خلل پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بنو امیہ کے اقتدار کے اندر سیاسی کشمکش، خاندانی رقابت اور نااہل قیادت نے جنم لینا شروع کیا، اور آنے والے برسوں میں یہی چیز سلطنت کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ جب بنو امیہ کی سلطنت مشرق میں سندھ اور مغرب میں اندلس تک برق رفتاری سے پھیل رہی تھی، تو اس کامیابی کا سب سے نمایاں چہرہ محمد بن قاسم تھا، جنہوں نے نہ صرف راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ فتح کیا، بلکہ اپنی اعلیٰ حکمت عملی، انتظامی قابلیت اور رحم دلی سے وہاں کے عوام کے دل بھی جیت لیے۔ اسی طرح اندلس میں موسیٰ بن نصیر نے بھی غیر معمولی عسکری اور انتظامی کامیابیاں حاصل کیں، مگر افسوس کہ ان دونوں عظیم فاتحین کا انجام بنو امیہ کے دربار میں سازشوں اور سیاسی حسد کا شکار ہوا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے جو ولید کے بعد تخت پر بیٹھا، ان دونوں کو قتل یا جلاوطنی جیسے انجام سے دوچار کیا۔ ان کے قتل نے نہ صرف اسلامی سلطنت کی توسیع کو روک دیا، بلکہ امت مسلمہ میں مایوسی اور خوف نے جنم لیا۔ یہی وہ موقع تھا جب بنو امیہ کی قوت بظاہر قائم تھی، مگر باطن میں بگاڑ، اقربا پروری اور ظلم کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ مگر سلیمان نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایسا غیر متوقع اور غیر معمولی فیصلہ کیا، جس نے نہ صرف اموی دربار کو چونکا دیا بلکہ تاریخ کو ایک نیا رخ دیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے نہ تو اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا اور نہ ہی اپنے بھائی کو، بلکہ اس نے خلافت کے لیے اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبد العزیز کا انتخاب کیا، جو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت لیلہ بنت عاصم تھیں، جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی تھیں۔ اسی نسبت سے انہیں عمر ثانی یا عمر دوم بھی کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے، مگر ان کے زہد، عدل، تقوی اور فلاحی اصلاحات کی بدولت انہیں دیگر اموی خلفاء سے ممتاز مقام حاصل ہوا۔ تاریخ میں انہیں خلفائے راشدین کا 5واں یا 6واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی بنو امیہ کے ظالمانہ نظام کا احتساب کیا، تمام غیر شرعی ٹیکسز ختم کیے، مظلوموں کو انصاف فراہم کیا، اقربا پروری کو جڑ سے ختم کیا، اور اسلامی معاشرے کو ایک بار پھر عدل و انصاف مرمبنی ریاست کی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کو بنو امیہ کے تمام حکمرانوں میں سب سے زیادہ نیک، عادل اور پرہیزگار خلیفہ مانا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی سادگی، تقوی اور انصاف کی روشن مثال تھی۔ خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے وہ انقلابی اصلاحات نافذ کیں جو آج تک تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بننے سے پہلے ان کی سالانہ آمدنی تقریباً 50,000 دینار تھی، مگر خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے اپنی ساری جائیداد، زمینیں اور اثاثے بیت المال میں جمع کروا دیے اور خود انتہائی سادہ زندگی گزارنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سلطنت میں زکوٰۃ، خراج، جزیہ اور عشر جیسے ٹیکسز کا ایک منصفانہ اور شفاف نظام رائج کیا، جس سے نہ صرف غریبوں کو فائدہ پہنچا بلکہ سرکاری خزانہ بھی مستحکم ہوا۔ لیکن افسوس کہ ان کی انصاف پسندی، مساوات اور سادگی کی پالیسیاں بنو امیہ کے شاہی طبقے کو ایک آنکھ نہ بھائیں۔ وہ جو دولت، طاقت اور شاہی زندگی کے عادی ہو چکے تھے، وہ ایک ایسے خلیفے کو قبول نہ کر سکے جو ان کے جائز مفادات، شاہی اخراجات اور ظالمانہ طریقوں پر گرفت رکھتا ہو۔ لہٰذا انہوں نے سازشوں کا جال بچھایا اور مورخین کے مطابق انہی شاہی عناصر نے زہر دے کر حضرت عمر بن عبد العزیز کو شہید کروا دیا۔ یوں تاریخ اسلام کا وہ سورج جو انصاف، عدل اور خوف خدا کا روشن مینار تھا، صرف 2 سال کے مختصر مگر بابرکت دور خلافت کے بعد غروب ہو گیا، مگر اپنی روشنی سے آنے والے ہر دور کے حکمرانوں کو روشنی کا راستہ دکھا گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز کو زہر ان کے اپنے ہی خادم کے ذریعے دیا گیا، اور یہ سازش بنو امیہ کے شاہی طبقے کی طرف سے کی گئی جو ان کی سادگی، عدل اور اصول پسندی سے سخت نالاں تھے۔
یوں صرف 3 سالہ مختصر دور خلافت کے بعد 720 عیسوی میں عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بنو امیہ کا آخری مضبوط اور باصلاحیت حکمران ہشام بن عبد الملک تھا، مگر جب وہ 743 عیسوی میں وفات پا گیا تو محض 1 سال کے اندر 3 مختلف خلفاء حکومت پر قابض ہوئی، جس سے بنو امیہ کی کمزوری، بے سمتی اور سیاسی عدم استحکام کھل کر سامنے آ گیا۔ اب سلطنت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا خاتمہ صرف ایک چنگاری کا منتظر تھا۔ یہ چنگاری خراسان سے اٹھنے والی وہ بغاوتیں تھیں جو مروان ثانی کے دور میں شروع ہوئیں۔ ان بغاوتوں نے چند ہی سالوں میں بنو امیہ کے 90 سالہ دور حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا، اور 750 عیسوی میں بنو عباس نے بنو امیہ کو عرب دنیا سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ بنو امیہ نے اپنا وجود مکمل طور پر ختم نہیں ہونے دیا۔ اگرچہ عرب دنیا اور مرکزی خلافت ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، مگر ایک علاقہ ایسا تھا جس پر بنو امیہ نے اپنا تسلط برقرار رکھا۔ وہ تھا اندلس، یعنی موجودہ اسپین کا علاقہ، اور یہی وہ علاقہ تھا جہاں بنو امیہ نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔